گھر آنے کے بعد میں سیدھا مالکن کے گھر گئی اور اپنے کام نپٹانے لگی۔ مالکن نے یوں ہی رسماً مجھ سے اسکول کا حال پوچھا تو میں نے بھی سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ بی بی جی، میں تو آپ کے بچوں سے بھی زیادہ ذہین ہوں۔ آپ کے بچے اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی 5ویں کلاس تک ہیں، جبکہ میں تو ابھی سے ہی 7ویں جماعت میں ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، مالکن نے مجھے تاسیف اور حیرانی سے دیکھا تھا، پھر پورے 10 منٹ مجھے سمجھایا کل میں اسکول جا کر کچی جماعت میں بیٹھوں، کیونکہ مجھے تو ابھی الف اور بے بھی نہیں آتی۔ اگلی صبح میں اسی جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام نپٹاتی اور تیار ہوتے ہی اسکول پہنچ گئی۔ آج بھی 2 استانیوں سے جھڑک ملی، پھر اسی کل والی ماں جیسی عورت سے کہا کہ مجھے کچی جماعت میں بٹھا دے۔ اس نے بھی آج مجھے جھڑک دیا، اسے بھی بہت کام تھا، مگر میں بھی رونے بیٹھ گئی۔ اس نے بھی زچ ہو کر مجھے کچی جماعت تک پہنچا دیا۔ یہاں مجھے اپنی عمر سے چھوٹی بچیاں ملیں، جو مجھے دیکھتے ہی آپا آپا چلانے لگی۔ میں بھی ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پھر استانی صاحبہ آئیں اور سب کو کتابیں کھولنے کا کہا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر استانی سب سے سبق سننے لگی۔ میری باری آئی تو مجھے کہا کہ کل والا سبق سناؤ، اور میں حیرانی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ارے بھائی، کون سا سبق اور کیسا سبق؟ بس پھر کیا تھا، استانی نے اٹھایا ڈنڈا اور میرے ہاتھ لال کر دیے۔ میں ٹسوے بہاتی رہی اور میری ایک نہ سنی۔ دوسری مس آئی تو شکر اس نے کوئی سبق نہیں سنا، بلکہ اپنی نیند پوری کی۔ اسی طرح دوسرا دن بھی گزر گیا اور اسی طرح پورا ہفتہ بھی گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد میری یہ حالت تھی کہ مجھے اسکول سے خوف آنے لگا تھا۔ جانے مس کون سا سبق سنانے کو کہتی تھی، اور جب میں خاموش انہیں دیکھتی تو وہ مجھے لال پیلا کر دیتی۔ ایک ہفتے بعد میں اسکول نہ جانے کے بہانے بنانے لگی، پر ماں تھی کہ مجھے زبردستی اسکول چھوڑ آتی۔ اب میں داخل ہو ہی گئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ اب کچھ پڑھ لکھ جاؤں۔ کچھ اس کا اپنا بھی غرض تھا کہ میرے اسکول میں جاتے ہی سب نے اسے سراہا بھی، اور ہماری برادری میں اس کی گردن اونچی ہو گئی تھی کہ اس کی بچی اسکول جاتی ہے۔ اب الٹی ہی گنگا بہنے لگی۔ میں تھی کہ روتی تھی، مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے استانی مارتی ہے، اور ماں تھی کہ مار مار کر اسکول بھیجتی۔ مہینہ بھر ایسے ہی چلتا رہا تو میں نے بھی نیا راستہ ڈھونڈ لیا۔ ماں مجھے اسکول چھوڑ کر جاتی اور اس کے جاتے ہی میں اسکول سے نکل جاتی۔ سارا دن قریب کے کھیتوں میں چھپی رہتی اور چھٹی کے وقت مالکن کے گھر کام کاج کے لیے پہنچ جاتی۔ چھٹی کا اندازہ مجھے کھیتوں میں تب ہوتا تھا جب وہاں سے کچھ بچے بستہ لیے گزرتے تھے، تب مجھے پتہ چل جاتا کہ اب کھیتوں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے کہ میری پھوٹی قسمت ایک دن جانے کہاں سے دور پرے کی رشتے دار ماسی گھر آ گئی، جس کے سامنے میری ماں اسکول کی شوخی مارنے لگی تو وہ جلن کے مارے سہ نہ سکی۔ اس دور پرے کی ماسی نے مجھے بلوا لیا اور کہا کہ اب تک الف ب تو سیکھ لی ہوگی، چلو الف ب سناؤ۔ خدا برباد نہ کرے اس کم وقت کو، خود تو اس نے بھی کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر چلتے پھرتے الف ب سیکھ لی تھی۔ گنتی اسے پورے 10 تک آتی تھی، اور انگریزی میں تو واہ واہ کر کے پورے 3 لفظ آتے تھے، اے بی اور سی۔ وہ اتنی پڑھی لکھی نہ ہوتی تو
میں کچھ بھی یول فول بک دیتی، کوئی بھی چوں چاں سنا کر کہتی کہ یہ الف بے ہے، مگر میری بری قسمت اس بار بھی بری ہی نکلی۔ اب جہاں ماں میرے منہ سے الف بے سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی، وہاں میں دل ہی دل میں جل تو جلال تو کا ورد کر رہی تھی۔ وہ ماسی بھی زور دینے لگی کہ میں اسے فٹ سے الف بے سناؤں، اور میں نے سنایا بھی۔ پہلے کہا الف، پھر طویل وقفے کے بعد کہا بے، اس کے بعد میری گچی سے حرف تک نہ نکلے۔ البتہ ماسی کے منہ سے طنزیہ کہہ کا چلو ماسی کا منہ بند کروانے کے لیے کچھ تو کافی ہوگا، میں نے پر اعتماد گنتی سنانا شروع کر دی۔ اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100، 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کے بھاگا۔ بس پھر کیا تھا، ماسی زوروں سے ہنسنے لگی اور میری ماں کے چہرے پر طیش بڑھتا گیا۔ ماسی بھی بڑی ہی کوئی، بس کیا کہوں، خدا برباد نہ کرے، جانے کیوں میری دشمن بنی بیٹھی تھی، جانے کیوں اسے میرے اس حال پر مزہ آ رہا تھا۔ میرے حال سے زیادہ اسے ماں کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اس نے پوری برادری میں میری پڑھائی اور اسکول کا قصہ بھی تو سنانا تھا۔ وہ ناک کاٹنے پر آئی تھی تو جڑ سے ناک کاٹ کر ہی جانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی اب انگریزی سناؤ، ہو سکتا ہے 6 ماہ میں اس نے انگریزی سیکھ لی ہو۔ مجھ معلوم کو کیا خبر کہ انگریزی کیا چیز ہے۔ میں بھی بول اٹھی کون سی انگریزی؟ تو وہ بھی تنگ آ کر کہتی کہ ABC والی انگریزی۔ اور بھلا کون سی انگریزی؟ میں نے بھی بھول پن سے اسی کے لفظ چرا کر بولنے کی کوشش کی کہ شاید جان بچ سکے۔ اے، بے، سے، بس ان 3 لفظوں کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، سوائے اتنا کہ ماسی نے ہنس ہنس کے پیٹ پکڑ لیا تھا اور اماں نے جوتے میرے سر پر اتنے برسانے شروع کر دیے کہ مار کھا کھا کے میں کب اوندھ موئی ہو کر وہیں سو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ البتہ اگلے دن سے ماں نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی، جس کا مجھے رتھی بھر برابر افسوس نہ ہوا، بلکہ میں تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بھلا ہو اس ماسی کا کہ جس نے میری جان چھڑوا دی۔ دھوپ میں نہ جانے کہاں کہاں مجھے کھیتوں میں چھپنا پڑتا تھا۔ ویسے تو میں اسکول میں کہیں بھی چھپ سکتی تھی، مگر مجھے استانی کے ڈنڈوں سے بڑا ہی خوف آتا تھا۔ اگلے دن جب مالکن نے میری سوجی نیلی ہوئی شکل دیکھی تو میری ماں کو ڈپٹنے لگی، تو ماں نے بھی میری نالائکی کی داستان سنا دی۔ جب مالکن نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ 6 ماہ میں نے اسکول سے کچھ کیوں نہ سیکھا، تو میں نے بھی انہیں ہمدرد جان کر سارا حال سنا ڈالا۔ جانے کیوں اس پل مالکن کو مجھ پر بہت رحم آیا۔ وہ بولی کہ جس وقت روز اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کروں اور پڑھ لیا کروں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی روز مالکن سے پڑھنا شروع کر دیا، اور کئی سالوں میں بس اتنا ہی پڑھ سکی کہ اردو بھی لکھ سکتی ہوں اور پڑھ بھی سکتی ہوں، گنتی بھی آتی ہے اور کچھ حساب کتاب بھی کر لیتی ہوں۔ انگریزی میں ABC چھوٹی بڑی دونوں لکھ سکتی ہوں۔ بہت زیادہ نہ سیکھ پائی کہ کام کا بوجھ بھی بہت تھا، اور پھر ماں نے جوان ہوتے ہی میری شادی بھی کر دی۔ شادی کے 7 سال بعد اکلوتا بیٹا ہوا، جو اب 4 سال کا ہے، اور جسے پڑھا لکھا بڑا آدمی بنانے کی میری شدید خواہش تھی، مگر حیثیت نہیں تھی۔ پھر وہی سرکاری اسکول کا مشورہ ملا تو میرا کلیجہ سا پھٹ گیا۔
میں اپنی ننھی جان کو ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر پتہ چلا کہ اب ماحول بدل گیا ہے۔ میں نے بھی دل کو مضبوط کیا اور بیٹے کو اسکول داخل کروا دیا۔